تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکس وائی زی سر جو ہیں وہ بغیر کسی انٹرویو کے, بغیر کسی پروسیس کے برجمان ہو گئے ہیں آپ کی باس اور آپ کی جگہ, اور آپ کی جگہ. باس کو ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے. باس ہوا نہیں ہوتا, اس کا ایک طرز ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اب ہر ادارے میں نیپوٹزم بھی ہے کہ یار یہ میرا چہیتا ہے, اس کو آگے کرو. ہاں جی, یہ ہوتا ہے. اس کی میں کنکلوژن یہ ہاں جی 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 کہ آپ کو کچھ ایسے باسز ملیں گے جن کا عقیدہ یہ ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اچھا, ان کا عقیدہ ہے. اب ان کا ایک طریقہ ہے, ان کی ایک عادت ہے, اور ان کا کام چل رہا ہے. ان کو KPI اپنا اچیو کرنا ہے. ہاں اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے باس کے ساتھ آپ بہت اچھا, بچے اس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں. یہ جو برے باسز ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور آپ کو جب آپ بالغ ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو بچہ ہے, اس کو کھلونوں سے خوشی ہوتی ہے. یور جاب از ٹو میک ہم لک گڈ. تو کمپنی جوائن تو کر لیتے ہیں, چھوڑتے کیوں ہیں؟ پیپل لیو باسز, دے ڈونٹ لیو کمپنیز. جس سے آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا. اور باسز کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ باسز جو ہیں وہ ان کی پوٹینشیل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں نہیں کام کریں؟ مجھے لگتا ہے سر ہر سال کے بعد بہت تبدیل کر دینا چاہیے. 40 لوگوں کو ہر مہینے آپ چینج کرنے سے بہتر ہے کہ ہر سال جو ہے وہ آپ ایک چینج کریں اور ایک فریش مائنڈ اوپر لے کے آئیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں, لیو فار دا ریزن دے جوائن. یہ ایک بہت سمپل اصول ہے. پیپل لیو فار دا ریزن دے جوائن. جس وجہ سے انہوں نے ایک کمپنی میں شمولیت حاصل کی ہے, اگر وہ وجہ کہیں اور بہتر ملے گی تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ مجھے باس پسند نہیں کرتے. بالکل, تو یہ بڑا کامن ہے اور کہا جاتا ہے کہ صدیوں سے ایسے ہی ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو سر یہ واضح کریں کہ یہ باس کسی کو کیوں پسند نہیں کرتا, یا لوگ باس کو کیوں نہیں پسند کرتے, یا لوگ باس کو کیوں نہیں پسند کرتے. اچھا, اس میں میرے خیال سے ایک نظریاتی نقطہ یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں ہیں, اور کامیاب وہ شخص ہے جو اس فرق کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس فرق کے حساب سے ڈھالتا رہتا ہے اور ایڈجسٹ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. اب اس میں یقیناً ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس میں آپ جائز اور ناجائز کی تمیز کریں, بہت ضروری ہے, ورنہ خطرہ بھی ہے. کیونکہ اگر آپ صرف اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اڈیپٹ کرنا مختلف شخصیات کے مزاج کے مطابق, تو وہ تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس سے آپ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. اور شکوہ کرنا بذات خود ایک ایسی عادت ہے جو کہ انسان کو خود نقصان دیتی ہے. ذمہ داری جو ہے وہ بہت اہم جز ہے ہماری زندگی کا, اور اگر مجھے کوئی چیز ناپسند ہے, کوئی رویہ ناپسند ہے, تو مجھے اپنے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے مجھے یہ دشواری پیش آ رہی ہے اس شخصیت کی وجہ سے. کیونکہ عموماً دوسرے پہ اشارہ کرنا آسان ہوتا ہے. جہاں آپ نے الزام لگایا یا آپ نے بلیم کیا تو آپ اپنے آپ کو ذمہ داری سے آزاد کر رہے ہیں, اور جب آپ ذمہ داری سے آزاد کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی کسی نتیجے کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی صورتحال میں جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اور گاڑی چلائیں. آپ کو پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے یہ بالکل نامناسب ہے اور آپ نے اپنی طرف سے ممکن کوشش کی ہے اور پھر بھی دال نہیں گل رہی, تو بہتر ہے کہ آپ کنارہ کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ کہنا آسان ہے, ہاں جی, یہ بہت مشکل کام ہے. آج کل لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزگار کا بھی ہے, ایک دکھتی رگ ہوتی ہے, تو اگر میں نے یہاں تعاون نہ کیا تو پھر میرا کیا ہوگا. تو اس حوالے سے خود اعتمادی کا جو ایک فلسفہ ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا سر, مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے کوئی شخص جب کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کسی طرح سے اس میں یہ اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ اگر میں اس ادارے سے, اس آرگنائزیشن سے چلا گیا تو کوئی اور مجھے ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. لیکن ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ سر یہی کرتا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے اور وقت پہ آ رہا ہے, وقت پہ جا رہا ہے, ڈسپلن کو فالو کر رہا ہے, پالیسیز کو فالو کر رہا ہے, کام بھی ٹھیک کر رہا ہے, باوجود اس کے
اگر اس کو پالیٹکس فیس کرنا پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ پالیٹکس کو ہینڈل کیسے کرے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص میں کیا خامی ہے جو کہ سارے کام ٹھیک کر رہا ہے, ٹیلنٹڈ ہے, سارے کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے, اس کے باوجود وہ جو پالیٹکس اس کو لگتا ہے کہ میرے خلاف ہو رہی ہے, تو وہ اس سے باہر کیسے آئے؟ یہ اب اس کو بڑا چیلنج ہے. اس کو باہر آنا ہی نہیں ہے. اول تو یہ کہ میں کہوں گا کہ اس کو باہر نہیں آنا. وی آر ہیومن بینگس اینڈ وی آر پولیٹیکل بینگس. آل ہیومن بینگس آر پولیٹیکل بینگس. ایک تو یہ بٹھا لیں آپ. اچھا, ہم سیاست کو اسمبلی سے منسوخ کرتے ہیں, الیکشن سے منسوخ کرتے ہیں. سیاست تو آپ آرگینوگرام دیکھیں, کارپوریٹ ورلڈ کی بات ہو رہی ہے, تو آرگینوگرام ہے کیا؟ پاور ڈسٹریبیوشن. ادارے میں کس طرح سے ایک ڈھانچہ وجود میں آیا, اس کے اندر طاقت کس طرح سے بانٹی گئی ہے. تو چیئرمین جو ہے وہ با اختیار ہے اور بے شمار اس کے پاس اتھارٹیز اینڈ ڈومین اس کا وسیع ہوتا ہے, اور ڈاؤن دا لائن وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پاور کی بات ہوتی ہے وہاں پالیٹکس آتی ہے. اب فیملی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی کی وفات ہوتی ہے تو آپ جائیں گے, وہاں پر آپ فاتحہ پڑھیں گے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک گفتگو شروع ہوتی ہے اب کس کی چلے گی. مطلب یہ فیملیز میں ہے, کمیونٹیز میں ہے, اداروں میں ہے, جہاں 2 سے زائد لوگ ہوں گے وہاں سیاست ہوگی. اچھا, اب سیاست کی بھی ایک اچھی شکل ہے اور ایک بری شکل ہے. جیسے قیادت, امامت, رہنمائی جو ہے, لیڈرشپ, اس میں بھی اچھی لیڈرشپ بھی ہے, بری لیڈرشپ بھی ہے. لیکن لیڈرشپ سے فرار تو نہیں ہے. ہر شخص ایک لیڈر ہے, نہ وہ ماٹھا ہو یا وہ اعلیٰ ہو. اب اعلیٰ لیڈر ہمیں بننا ہے تو ایک الگ تقاضا ہے. ماٹھا لیڈر بننا ہے وہ تو بہت آسان ہے, 2-4 گالیاں سناؤ, ڈراؤ دھمکاؤ, تمہارا کام ہو جائے گا. کیونکہ پالیٹکس میں طاقت کا استعمال جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے, نمبر 1. اور حکمت سے اگر ہم ہٹ کے چلیں گے تو پھر ہم ماٹھے لیڈرز میں شمار ہو جائیں گے, اور حکمت کو دوست بنا لیں گے تو بہت اعلیٰ قسم کی قیادت کر سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہی ہے کہ اکثر لوگ شکستہ کیوں ہوتے ہیں, اس کے آگاہی نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی, جس سے بڑا فرق پڑتا ہے. چھوٹی سی مثال, ایک صاحب لیٹ دفتر پہنچے, اور پہنچتے ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑا نفیس کام کیا اور کہا, جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے, آئی ایم سوری آئی ایم لیٹ. بڑا نفیس کام ہے. اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہہ دیا کہ آئی ایم سوری آئی ایم لیٹ. برعکس اب آپ ایک اور اپروچ دیکھیں, ایک اور شخصیت داخل ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے تھینک یو فار ویٹنگ. اب آپ مجھے بتائیں کہ تاثر جو ہے کس نے بہتر قائم کیا اپنے بارے میں؟ دونوں لیٹ ہیں, دونوں نے ایک جملہ کہا, لیکن اس جملے میں فرق کتنا ہے؟ ہاں جی, اپریسیشن بھی آ گئی, اکنالجمنٹ بھی آ گئی. تو ہم اگر تھوڑی سی زحمت کریں اور سیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کلام کی, تو ہم الفاظ کا چناؤ, کون سا جملہ کہاں کہنا ہے, کب کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, سماعت کیسے کرنی ہے, سننا کیسے ہے. تو اگر خلوص نیت ہوگی تو آپ یقین جانیں احترام سب کا حق ہے. اب جب آپ احترام کو اپنی بنیاد بنا کر آگے بڑھتے ہیں تو جس سے بھی آپ پیش آئیں گے, وہ فقیر ہو یا بادشاہ, آپ کا رویہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص آپ کو اپنا سمجھے گا. باس کو ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے, باس ہوا نہیں ہوتا, اس کا ایک طرز ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اب ہر ادارے میں نیپوٹزم بھی ہے کہ یار یہ میرا چہیتا ہے, اس کو آگے کرو. ہاں جی, یہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو بھائی, اگر آپ کو میں کابینہ میں بٹھا دوں وزیر اعظم بنا کر, اور میں کہوں کہ اب آپ کو ملک چلانا ہے, تو آپ اشتہار تو نہیں نکالیں گے بھائی مجھے کینڈیڈیٹ چاہیے, لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشن آئیں گی, کس کو آپ لگو گے؟ تو آپ کی نیت, جو آپ کی سوچ میں جو لوگ ہیں یار یہ قابل ہے, اس کے بارے میں سنا ہے, اپنے حلقے سے آپ پوچھیں گے, اپنے اہل و عیال سے, یار مجھے بتاؤ, مجھے فائنانس میں بندہ چاہیے, مجھے ہیلتھ کے شعبے میں ایک بندہ چاہیے, کس کو رکھیں گے؟ اپنوں ہی کیوں رکھیں گے نا.
کتنے ٹیلنٹ ہیں جو مس ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے. اچھا یہاں پہ یہ چیز آپ کے کیا آبزرویشن ہے کہ ایک جو باس ہے وہ اس کا مزاج مل رہا ہوتا ہے کسی ایک امپلائی سے جو سبارڈینیٹ سے بلو ہیڈ جو ہو جاتا ہے, یا پھر وہ کام کی بنیاد کے اوپر میرٹ کے اوپر اس کو قریب کرتا ہے؟ اب یہ آپ کو طے کرنا ہوگا جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنانی ہوتی ہے. اب باس مینجمنٹ ایک ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اب باس مینجمنٹ کے کچھ گر ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں بینک میں تھا لندن میں, تو میں آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں جب تھا تو وہاں پر ایک بشارت احمد ملک مرحوم, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ باس ہوتے تھے. اور وہ باس خوراٹ قسم کے تھے, یعنی کہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوگی اور وہ پبلک میں آپ کو ذلیل کر دے گی. صحیح. اوپن پلان آفس ہوتا تھا, 15 آڈیٹرز بیٹھے ہیں, آپ جو ہیں جناب مرکز میں, اور اگر میں نے فرض کریں فون اٹھایا ہے اور میں پھس پھس کر رہا ہوں اور وہ ان کو نظر آ گیا تو وہ بلائیں گے, ادھر آئیے, کہاں بات ہو رہی تھی. اچھا. اور اتنی لمبی, لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کوئی آفیشیل کال پہ ہیں. سر وہ اصل میں گھر سے کال آئی تھی. اگر آئندہ میں نے آپ کو گھر سے بات کرتے ہوئے اتنی لمبی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی خیر نہیں. یعنی کہ وہ بڑے سخت قسم کے آدمی تھے. اور جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا تو چائے کے وقفے پہ شکوے گلے اچھا ان کے بارے میں. اچھا میں نے کہا کہ یار میں ریٹیل کمرشل بینکنگ سے آیا ہوں آڈٹ کی دنیا میں, اور آڈٹ کی دنیا میں جو ہمارے انسپیکٹرز وغیرہ ہیں بڑے نالا ہیں ان سے, تو میں تو اس طرح کی زندگی گزار نہیں سکتا. اب میں نے سوچا اچھا ڈیل کارنیگی کا کورس میں نے کیا ہوا تھا, اچھا افیکٹو اسپیکنگ اینڈ ہیومن ریلیشنز, اور یہ 2 سال پہلے میں نے کیا تھا. اور 85 میں اب میں یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں, تو ایسا لگ رہا تھا کہ تندور میں گھسا دیا ہے مجھے. یہاں سوائے شکوے گلے ڈانٹ ڈپٹ اس کے علاوہ کوئی ہنسی مذاق کی اور ایک مہذب معاشرے میں جیسے ہوتا ہے نا ادب اور احترام نام کی چیز نظر نہیں آ رہی. تو پھر میں سوچا کہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. تو خیر جب میں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ ایک ہفتے اسٹڈی کیا تو میں نے کہا کہ نہیں ان سے مجھے بات کرنی ہوگی. اچھا ملک صاحب سے, اور بات کرنی ہے, سمجھنا ہے ان کو کہ مسکراتے بھی ہیں لیکن کم, اور ناراض بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے جسارت کی اور کہا ملک صاحب السلام علیکم سر, کیسے آنا ہوا؟ سر مجھے بس آپ سے بہت اہم گفتگو کرنی تھی, 5 منٹ چاہیے, میک شیور اٹ از امپورٹنٹ. دمدار ہے کہ بھائی ٹائٹ ہونا چاہیے, ہاں میرا ٹائم نہیں ضائع کر. تو میں کہا سر میں نہیں ٹائم ضائع کروں گا, آپ بس مجھے 5 منٹ دے. بیٹھے, ان کی اجازت سے بیٹھ سکتا ہوں, ایسے نہیں بیٹھ سکتا. اچھا بیٹھ گیا. میں کہا ملک صاحب میں نے 2 چیزیں نوٹ کی ہیں, آپ ناراض بھی ہوتے ہیں, آپ خوش بھی ہوتے ہیں. جی تو میں کہا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زحمت نہ دوں, اور آپ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اگر وہ بھی بتا دیں. جب مجھے یہ علم ہو جائے گا تو میں اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کروں گا, اور جہاں مجھ سے چوک ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا. یہ دوسرے کیوں نہیں مجھ سے پوچھتے؟ اچھا یہ تم مجھے پوچھ رہے. ہاں جی, کاغذ قلم ہے آپ؟ نہیں, فوراً لے کے آئے. اچھا اب جناب میں کاغذ قلم لے کے آیا, انہوں نے کہا لکھے کہ جو میری ناراضگی کے جو نکات ہیں وہ کیا ہے. اچھا, اور جناب انہوں نے 4-5 چیزیں لکھوائی, جس کے اندر اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں, لال ٹائی مجھے بالکل نہیں پسند. لال ٹائی, اچھا لال ٹائی جو لوگ بینکس میں ٹائی پہن کے, مطلب یہ جو پہن کے آیا تو بس اس کا دل خراب ہے, مجھے نہیں اچھا, مجھے لال ٹائیز نہیں پسند. اچھا میں کہا ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اپنی ٹیبل پہ چائنا کپ کے ساتھ چائے پی رہا ہے مجھے نہیں پسند. اچھا پلاسٹک کپس ہیں, آپ وہاں سے ادھر سے پیا کریں, میری ٹیبل پہ جب آپ ہوں گے تو آپ چائنا کپ میں پیئیں گے. اچھا, اور اس طرح کے ان کے کچھ تھے نکات. اچھا, آپ اگر گھر سے کال ہوگی آپ لیں گے کال اور فوراً کہہ دیں گے کہ میں ابھی آفس میں ہوں, لنچ ٹائم پہ کال کیجیے گا اور رکھ دیجیے گا, یعنی منٹ سے زیادہ نہیں آپ کو بات کریں. اس طرح کے نکات سے چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے نوٹ کر لی. اور پھر میں نے کہا خوش کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تم سب یہ اس کا لحاظ کرو گے میں خوش ہو جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرے دن میں لال ٹائی پہن کے آ گیا. صحیح.
اچھا آپ لائن ڈرائیو گیا؟ ہاں. اچھا. اور انہوں نے دیکھا اور میں نے فوراً نیلی ٹائی دکھا دی. میں کیسے میں چیک کر رہا تھا کہ کیا ہم بھول تو نہیں گئے. تو وہ ایسا ہنسے ہیں اچھا کہ وہ دن ہے. اور میں نے پھر وہاں 2.5 سال گزارے. بہت کم ایسا ہوا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوئے ہو یا پبلک میں مجھے کچھ سنایا. اور مجھے دیکھا دیکھی باقی جو ہیں وہ سمجھنے لگے کہ یار یہ تو طریقہ ایسے ہے. تو ایک ماحول میں جو فرق آیا وہ اس حوالے سے آیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص ایسا ہوتا ہے, لیکن ایک میں نے دیکھا ہے کہ اپنے کتنے اب 40 سال کا تو تجربہ ہو گیا. 76 میں نے کریئر کا آغاز کیا تھا, 14 سال بینکنگ میں اور 32 سال لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اس میں مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ باسز جتنے سخت ہوتے ہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں, جتنے میٹھے ہوتے ہیں اتنے خطرناک ہوتے ہیں. یہ بڑا سخت جملہ ہے آپ کا. جی یہ میں جنرلائز کر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ اب میں جب دیکھتا ہوں اپنے ماضی میں تو جنہوں نے مجھے کھری کھری سنائی ہے نا, انہوں نے میرا بھلا چاہا, اور جنہوں نے مجھے میٹھی میٹھی, ان کو اپنا کام نکالنے سے غرض تھا. میں بے شک نہ بنوں, کام نکل جائے. تو یہ ایک جنرلائز میں ویو دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. کہ جو سخت قسم کے باس ہوتے ہیں, جو ڈانٹ ڈپٹ کے عادی ہوتے ہیں, اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ جو پیکیجنگ ہے وہ اچھی نہ ہو, لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے, خلوص کا جو ایک دلیل میں نے دیکھی ہے وہ ناراضگی میں ہے, غصے میں ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے, ایک کالیگ تھا, میں بیٹھا تھا دفتر میں, اسسٹنٹ مینیجر تھا برانچ کے اندر, تو ناراض تھا مجھ سے. وہ آیا شام کو اور اس نے, ایرانی تھا, حسین شارباف, اور اس نے جناب جو سنائی ہے, رضوی صاحب I want to talk to you. اچھا, excuse me, what about, you know, I am very very annoyed about the fact that you have been, اور پھر انہوں نے اپنے شکوے گلے. اب اللہ کا شکر ہے کہ سیکھا ہوا تھا, میں اتنا اچھا قابل انسان نہیں ہوں, ابھی بھی غلطیاں کرتا ہوں, لیکن یہ سیکھا ہوا تھا کہ جب کوئی ناراض ہوتا ہے اور کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, خرافات اس میں ہوتے ہیں اور بڑے ذاتی حملے ہوتے ہیں, تو آپ سن لیں, کیونکہ اندر سے وہ آگ بگونا ہے تو وہ آگ برس رہا ہے. تو میں نے اس کو سن لیا, بڑے آرام سے سنتا رہا. 5-7 منٹ جب گزر گئے تو اب وہ اس کا جو انٹینسٹی تھی وہ کم ہوئی, اور پھر اس کے بعد کچھ رہ نہیں گیا کہنے کو. تو اب اس کے بعد میں نے صرف پوچھا کہ, اور دیکھیے یہ بڑا ضروری تھا کہ دیکھو جو تم نے کہا ہے, مجھے تو شرمندگی اپنے اوپر یہ ہو رہی ہے. بہت سی باتیں ایسی تھی جس پہ میں اعتراض کر سکتا تھا, جی بالکل, لیکن جب انسان غصے میں ہوتا ہے, نیند پاگل ہوتا ہے, جب کوئی وامٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ یار تو نے میری قالین گندی کی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب نفسیاتی غصہ ہوتا ہے, نفسیاتی وامٹ ہے, یہ کہنے دو یار, خالی ہونے دو اس کو, اور پھر اپنے آپ سے پوچھو اور ان سے پوچھو کہ بھئی ایسا میں نے کیا کر دیا جس کے تحت آپ آگ سے گزرے. میں نے آپ کے اندر آگ بھڑکائی, تو مجھے یہ گائیڈ کر دیں کہ میں آئندہ کیا نہ کروں کہ ایسا نہ ہو. آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو اذیت سے گزارو. یہ تو مناسب نہیں ہے, یہ تو میں نے کچھ کیا ہی ہوگا, تو آپ سمجھا دینا مجھ کو تو آئی انڈرسٹینڈ. اچھا سر, مجھے لگتا ہے کہ یہ بیہیویئر جب ریپیٹ ہوتا ہے, مطلب ایک دفعہ تو کسی شخص نے یہ کر لیا, ٹھیک ہے, میں اس ٹائم پہ اس مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو سب کر کے دیکھ لیا. ہاں جی, اور سب کر کے کوئی نہیں دیکھتا سر. ہاں, میں سر ایک سیشن میں اسی کی مثال دیتا ہوں, یہ جملہ بڑا خطرناک ہے, میں مثال دوں گا. ایک سیشن میں گیا, میں کہا کہ دیکھیں آپ بتائیے, میں تو پرابلم سالور ہوں, کوئی سا بھی مسئلہ آپ جو فیس کر رہے ہیں اپنے ادارے میں, بتائیں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ جس پہ آپ نے بہت کوشش کی ہے اور ناکام ہوئے ہیں, صحیح, اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کا حل ڈھونڈیں گے. اب میں نے جب یہ پوچھا تو لوگ جو ہیں وہ ذرا سوچ میں ہیں. میں کہا کیا اب آپ لوگ مسئلے فیس نہیں کر رہے؟ فیس تو کر رہے ہیں. تو ایک مسئلہ بتائیں جس کو آپ بہت عرصے سے فیس کر رہے ہیں اور نہیں حل کر پائے, اور آپ اس کا حل چاہتے ہیں. تو ایک صاحب نے بیان کیا, تو میں نے کہا کہ اچھا اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے میں نے سب کچھ کر لیا ہے, کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا سب کچھ, اگر آپ ایک طریقہ چلایا نہیں چلا تو دوسرا طریقہ چلائیں, دوسرا نہیں چلا تو تیسرا چلائیں. طریقے تو ختم ہوتے نہیں ہیں. جب آپ سب کچھ کہہ دیتے ہیں آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے. ہاں,
دیکھیں لاشعوری طور ہم دماغ کو چلاتے کیسے ہیں؟ ہماری لینگویج دماغ کو چلاتی ہے. اگر میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا اور میں حل نہیں مل رہا, تو آپ کو کبھی بھی حل نہیں ملے گا, کیونکہ دماغ کا کام ہے کہ وہ آقا کے حکم کو مانے. اب دماغ حل نہیں دے گا کیونکہ آپ نے خود ہی طے کر لیا ہے, آپ نے سگنل دے دیا کہ سب ٹرائی ہو چکا, سب ٹرائی ہو چکا ہے, تو اب دماغ کیوں چلے؟ اور جب دماغ نہیں چلے گا آپ کو حل نہیں ملے گا, آپ اپنی قسمت پہ روتے رہیں گے. تو انجینئرنگ جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں بڑی کمال کا ایک شعبہ ہے. میں انجینئر سے پوچھتا ہوں, الیکٹریکل, میکینیکل, جو بھی سول انجینئر, کہ بھئی انجینئرنگ ہے کیا, مجھے ایسا کوئی مطلب بتاؤ جس سے میں بھی انجینئر بننا چاہوں. تو بہت ہی سادے قسم کی ڈیفینیشنز دیتے ہیں, لیکن اگر آپ انجینئرنگ کا فلسفہ دیکھیں تو اٹ از ویئر فزیکل کیپیبلٹی اینڈس, مینٹل کیپیبلٹی بگنس. بھی دیکھیے 20 کلو کا سوٹ کیس آپ اٹھا لیں گے, میں کہوں گا 80 کا اٹھا کے لے جاؤ, کہیں گے یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کیسے لے جاؤ گے؟ پھر ٹرک لاؤں گا. یہ تو انجینئرنگ ہوگی. تو where physical capability ends, mental capability begins. Where mental capability ends, God begins. اب mental capability کہاں اینڈ ہوتی ہے بھائی؟ اس کی انتہا کیا ہے؟ سوچ کی وسعت کیا ہے؟ تو ایک کہاوت ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں سامعین وہ اس کو بٹھا لیں. مائنڈ از اے ٹیربل ماسٹر. اگر ہم اس کا شکار ہو جائیں گے تو ہم شکستہ ہو جائیں گے, ہم مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوں گے, ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے. دماغ اگر ہم پہ حاوی ہو جائے, لیکن اگر ہم دماغ پہ حاوی ہوں, مطلب اگر ہم دماغ کو غلام بنا لیں اور اس کو کمانڈ کریں کہ تمہیں یہ کرنا ہے, تو یہ دماغ آپ کو کر کے دے گا. یہ جیسے وہ آپ کو یاد ہے الادین کا چراغ, اس کو چھوئے تو ایک جن نکلتا ہے, جی حکم میرے آقا, ہاں بتاؤ کیا حکم ہے, اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ جینی سے مانگے کیا. تو دماغ یہ ہے, جینی ہے ہمارا. اچھا سر, یہ بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتا ہے یہ سگنل کہ لوگ سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا پھر ایک نیا ماحول کریٹ ہو رہا ہے. اب ہم اس کنورسیشن کو لے کے جا رہے ہیں کہ اس بیہیویئر سے, اچھا تو باسز کی میں کنکلوژن یہ ہاں جی کہ آپ کو کچھ ایسے باسز ملیں گے جن کا عقیدہ یہ ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اچھا, ان کا عقیدہ ہے. اب ان کا ایک طریقہ ہے, ان کی ایک عادت ہے, اور ان کا کام چل رہا ہے, ان کو KPI اپنا اچیو کرنا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے باس کے ساتھ آپ بہت بچ کے چلیں اور ان کی جو بھی پسند ناپسند ہے اس کا لحاظ کریں. جیسے میں نے آپ کو مثال جائز میں رہتے ہوئے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز چیز ہو رہی ہے اور آپ سے کرائی جا رہی ہے, تو وہاں پر اب آپ کو اپنے دین اور ایمان کا سوچنا ہوگا. وسل بلو کر دیں آپ, وسل دو کرنا ہے یا کوئی طریقہ. اور اگر آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے تو کریں, وہ پھر آپ کا فیل ہے. اچھا میرے خیال سے اتنی نوعیت تو شاید بہت کم حالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ کسی شخص کو ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے. اب بہرحال اب اس کا سر جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ باس کے ایٹیٹیوڈ کو لے کے, اچھا وہ خود بھی کہیں نہ کہیں باس ہے. بالکل بالکل. اب مطلب ہے کہ اگر آپ لے رہے ہیں کہ ایک شخص کا کیریئر کو 10 سال گزر گئے ہیں, تو وہ اب چلیں ایگزیکٹو کی پوزیشن پہ ہے, تو آفیسر تو اس کے نیچے کوئی کام کر رہا ہے. اچھا پھر ایک نیا کردار جنم لیتا ہے. جیسے وہ ٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے نا سر, وہ ویسے ٹریٹ کرنا شروع کرتا ہے. بالکل. اچھا باس کے سامنے جی حضوری ہوگی, اور جو اس کو سختی مل رہی ہے وہی اس کو آگے بڑھا ایسے ہو رہا ہے. اچھا میرے خیال سے اچھا اس کا دوسرا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص اپنے ذہن پہ اتنا بوجھ طاری کر لیتا ہے. میں بڑا محتاط طریقے سے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست سن رہے ہوں گے, تو کچھ نیگیٹو فیل نہ آئے. مجھے لگتا ہے کہ سر یہ احساس خود کو دلاتے رہنا کہ میں تو سب کچھ کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا, لیکن کچھ ہو نہیں رہا, تو یہ شاید اپنی کمزوریوں کے پیچھے چھپنے کے لیے اپنے برین کو کوئی سگنل دیتے ہیں. اس سے پوری ایک سسٹم, ایک پوری فیملی افیکٹ ہو رہی ہے. اب اس نے جیسے گھر پہنچنا ہے سر, بچوں پہ چڑھائی کر دینی ہے, میں آفس یہ پہلے 4 ای میلز چیک کر کے آیا, ٹھیک ہے, بچوں پہ چڑھائی کر دینی, اور پھر اس کے بعد چڑھائی بھی اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس کا اچھا اس کو لگتا ہے کہ جہاں جہاں آپ اس کا کنٹرول ہے, وہ اختیار ہے, وہ اس کو استعمال کر لے. صحیح. دن بھر تو وہ اختیار استعمال نہیں کرتا, جی حضوری کرتا ہے. ایسے حالات پیدا جب ہو جائیں
تو انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو والا ماحول بن گیا ہے. تو آرگنائزیشن کو چھوڑ دینا اور کسی نئی جگہ پہ چلے جانا سولوشن ہے؟ بالکل ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یہ تقریباً 400 کے قریب اداروں کے ساتھ میں نے کافی گہرے انداز میں کام کیا ہوا ہے. اور مجھے ویکنسی اور نو ویکنسی میں جب جاتا ہوں نا ایچ آر کے ہیڈ کے پاس CHRO وغیرہ سے بات کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر ان 3 شرائط کو پورا کرے, بیان کرے, دعویٰ کرے, آپ اس کو آزمائے اور وہ پورا اترے, آپ اس کو اوپننگ دیں گے اگر ویکنسی آپ نے اناؤنس نہ بھی کی ہو. اچھا, تو مجھے جواب کیا ملتا ہے, اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو وہ بات تو کرے, اور کیوں نہیں ایسے شخص کو کیوں نہیں ہم رکھیں. اچھا آپ 3 شرائط کیا بتاتے ہیں؟ ہاں یہ تو ایسے تو نہیں بتائیں. اچھا یہ لیکن آف کورس بتاؤں گا. اچھا کہ یہ دیکھیے ویلیو ایڈ ایک جنرل فلسفہ ہے. اچھا کہ اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی شرکت سے ادارے کو فائدہ ہو رہا ہے, میجربل ویزیبل فائدہ, ویلیو ایڈیشن ہے. ویلیو ایڈیشن ہے. آپ نے پنکھا اگر خریدا ہے اور چھت پہ لگا دیا ہے اور وہ گھوم نہیں رہا, تو آپ میکینک کو یا الیکٹریشین کو بلائیں گے, یار ٹھیک کرو. نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ ریپلیس کر دیں گے. ہوا چاہیے نا آپ کو, ہوا نہیں دے رہا. ہوا نہیں دے رہا. اسی طرح بندہ ہے, ہر شعبے میں ویلیو ایڈیشن کے امکان ہوتے ہیں اور توقعات ہوتی ہیں. اب اگر میں کارآمد ہوں کسی شعبے میں تو میں اس شعبے میں فائدہ پہنچاؤں گا اور وہ فائدہ ادارے کو نظر آئے گا اور میری قدر ہوگی. اور اگر میں کارآمد نہیں تو پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں شکوے کروں, گلے کروں, کیونکہ خوشامد سے کام نہیں ہوتا, اپنے کام سے کام کرنا ہے. مثلاً ڈرائیورز تو بے شمار ہیں جو آپ کو رینٹ کار میں ملیں گے, آپ یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں. کچھ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ مزہ آتا ہے, سیفٹی ہوتی ہے, ڈھنگ سے چلاتے ہیں, فون پہ نہیں لگے رہتے وغیرہ وغیرہ. کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑے کیئرلیس ہوتے ہیں, کٹس مار رہے ہوتے ہیں, بندہ جو ہے وہ ٹینس رہتا ہے پورے وقت. تو ہمیں کارآمد ہونا ہے. کارآمد ہوں گی تو آپ وہ 3 چیزیں کیا ہیں ویلیو ایڈیشن کی. کیا میری شرکت سے ادارے کے نفع میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اب اگر میں دن میں 50 روپے کا فائدہ دے رہا ہوں تو سال میں کتنا ہو گیا کنٹریبیوشن؟ تو وہی. بالکل. کیا میری شرکت سے ٹیم کا کلچر اور مضبوط ہو رہا ہے؟ اسی حوالے سے چھوٹا سا کنٹریبیوشن کیا ہو, 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, میں نے جا کے صلح کرا دی تو 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا سال میں ایک, لیکن ویلیو ایڈ ہو گئی. اسی طرح سے کیا میری شرکت سے ادارے کی اخراجات میں کمی آ رہی ہے, ایفیشنسی میں بہتری آ رہی ہے؟ اور اگر میں یہ کر رہا ہوں اور مجھے واضح ہے کہ بھئی میری شرکت سے ٹائم بھی بچا, ایفیشنسی میں اضافہ ہوا, نفع میں اضافہ ہوا, کاسٹ میں کمی آئی, تعلقات لوگوں کے بہتر ہوئے اور ادارے کی شہرت ہوئی میرے محلے میں. اچھا تم وہاں کام کرتے ہو, اگر تم کرتے ہو تو وہ ادارہ واقعی اچھا ہوگا. یعنی کہ آپ کی شہرت سے ادارے کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہو. تو یہ ایک کارآمد شخص کا کام ہے. ایسے لوگوں کو کوئی بھی ادارہ اگر وہ منہ اٹھا کے آ جائے اس کو جگہ میں دے دیتا ہے, لیکن اس کے لیے اس کو پہلے تو گفتگو کرنی ہے, دعویٰ کرنا ہے اور پھر اس پہ پورا اترنا ہے. لیکن سر میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے کسی امپلائی کو اپنے سامنے بٹھا کے ان تینوں چیزوں سے متعلق پوچھ رہے ہیں تو وہ کہے گا میں تینوں پہ پورا اتر رہا ہوں. جی یہ اس کا خیال ہے. اچھا اب یہ نظائر دینا ضروری ہے. اچھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گیجنگ کرائٹیریا ہے اس کو, یہ باس کا اور امپلائی کا فرق ہے. جی کانفلکٹ تو یہاں سے آ رہا ہے نا. جی مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے ویلیو ایڈ کر دی تو ہو سکتا ہے میں نے اپنا 200% دے کے اپنے ویلیو ایڈ کی, لیکن باس کو لگتا ہو کہ یہ کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. ویری گڈ. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اختلاف, اس کو کہتے ہیں ڈس ایگریمنٹ. جی جی. کیونکہ باس کا ایک نظریہ ہے, آپ کا ایک ہے, آپ دونوں ڈائیورجنٹ ہیں. وہ آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ ان کی بات سمجھ نہیں رہے. تو اب ادھر کیا ہوتا ہے, اس کو کانفلکٹ بھی کہتے ہیں, نظریاتی اختلاف بھی کہتے ہیں, اظہار رائے سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو اب اس اختلاف کو عبور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک رویہ تو نہیں ہے, 5 رویے ہیں. مثلا اب ایک رویہ ہے اوائڈ کرو, مطلب کچھ آرگیومنٹس ایسے ہوتے ہیں کنارہ کر. اب یہ حکمت چاہتا ہے, حکمت کہ آپ
کس وقت کون سا رویہ اختیار کریں. ایک اوائڈنگ کا ہو گیا ہے, جیسے یہ میں نے تھامس کلمن کا ماڈل ہے, جی جی بہت کام کا ماڈل ہے. ایک جگہ آپ اپنے موقف پہ اٹل ہوں جی اور بڑی وثوق سے اس کو بیان کریں. وہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اوائڈ کہاں کرنا ہے اور اسرٹ کدھر کرنا ہے. تیسرا جو ہے وہ ایک کولیبوریٹ, یعنی کہ اپنے موقف پہ بھی اٹل اور تعاون کا جذبہ بھی انتہا کا. تو یہ اب کولیبوریشن کی ایک شکل آ گئی. اسی طرح سے کہیں نہیں آپ کو کہتے ہیں کہ یار چلو آدھا میں مان لیتا ہوں آدھا آپ مان لیں, کمپرومائز کر. کمپرومائز ایک رویہ ہو گیا. اور ایک ہے اکوموڈیٹ, یعنی کہ آلو آ رہے ہیں لیے جاؤ, اکوموڈیٹ کر لو. صحیح ہے, لوز دا بیٹلز بٹ ون دا وار. صحیح ہے, یعنی کہ آپ بے شک ابھی بہت سی رعایت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لگ رہا ہے کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ حکمت سے چل رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں الٹیمیٹ ون ہے, الٹیمیٹ آپ کی ون ہو سکتی ہے, ان کی بھی ون ہو جائے گی. تو اب یہ جو رویے ہیں, یہ لچک جو ہے ہمیں اپنے اندر پیدا بھی کرنی ہے, اور ہمارے اندر جو بہت ضروری چیز ہے وہ کس صورت حال میں کون سا رویہ یا کون سے رویے استعمال کرنے ہیں. اب یہ چاہتا ہے تجزیہ, یہ چاہتا ہے ہمارے اندر کا ایک لچکدار شخصیت کہ ہم حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور پھر آگے بڑھیں. اور سنت نبوی جو ہے اس میں آپ کو یہ ساری مثالیں ملتی ہیں. اچھا سر, کوئی بھی آرگنائزیشن یہ فیصلہ کیوں لیتی ہے کہ اس کے پاس ایک ریسورس ہے اور وہ پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہے اور ایک پوزیشن اوپن ہو گئی نیکسٹ لیول کی, ٹھیک ہے, سینئر مینیجر, ایک بندہ مینیجر ہے اور سینئر مینیجر کی پوزیشن اوپن ہو گئی. اب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ بندہ ہے اور 10 سال سے سرو کر رہا ہے. آل آف سڈن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کمپٹیٹر کی کمپنی سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور ون فائن ایچ آر نے اناؤنس بھی کی ہوئی ہے, پوسٹ اپلائی بھی ہے, اچھا اس کے اوپر انٹرویوز بھی ہو گئے ہیں, اور ایک دن صبح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکس وائی زی سر جو ہیں وہ بغیر کسی انٹرویو کے, بغیر کسی پروسیس کے برجمان ہو گئے ہیں آپ کی باس اور آپ کی جگہ اور آپ کی جگہ, اور آپ ان کو رپورٹ کر رہے اور آپ ان کو رپورٹ اور وہ آپ سے پوچھ کے چل رہے, اور آپ اس وقت تک جو ہے وہ آدھے خاندان کو بتا چکے ہیں کہ بس اب پروموشن ہونے والی ہے, اور آپ کے ارد گرد کے کولیگ آپ کو اس سے زیادہ کہہ چکے ہیں کہ بس اب آپ تو سر ہم باس بننے والے ہیں. جی جی. تو آرگنائزیشن کا یہ جو بیہیویئر ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ کیا واقعی وہ بندہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا, سفارش کلچر آ جاتا ہے, یا پھر اداروں کی جو تباہی ہے اور اداروں میں جو خرابی آتی ہے وہ انہی وجوہات سے آتی ہے کہ جب آپ جو مستحق اور اہل لوگ ہیں آپ کے نظام کے اندر, ان کو جب تک آپ آگے نہیں بڑھاتے اور محنت کر کے دریافت کریں کہ ٹیلنٹ کدھر ہے, کیونکہ بہت سے لوگ خوش آمدید نہیں ہوتے, بہت سے لوگ اپنا چرچا نہیں کر رہے. صحیح, بہت کارآمد لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سکھایا ہوتا ہے گھر سے کہ بھائی تمہارا کام بولے گا, صحیح, اپنے وہ میاں مٹھو نہ بناؤ, اور یہ بہت اچھی قدر بھی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کام بولے گا تو کہہ دیا آپ نے, لیکن آپ کام کر رہے ہیں, انعام کوئی اور کما رہا ہوتا ہے. آئیڈیا چوری سے بڑھ کے ڈی موٹیویٹر ادارے میں ہے کوئی نہیں. اور میرے ساتھ جب یہ ہوا تھا تو مجھے تب آ گئی تھی. مثلاً میں اپنے باس سے بات کر رہا تھا لندن میں جب میں بینکنگ میں تھا, اور باس کو میں نے باتوں میں ایک خیال پیش کیا. اچھا, سین 2 مہینے کے بعد میرے باس کسی کانفرنس میں گئے. سین 3 مجھے 4 مہینے کے بعد خبر ملی کہ فلاں صاحب نے یہ کانفرنس میں بیان کیا تھا. میں نے کہا یہ تو میں نے ان کو بتایا تھا. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ, آئیڈیا چوری ہے نا یار, آئیڈیا چوری ہے. ارے بھائی, اور میں کب دیا؟ اچھا, اس وقت وہی کہتا نا کہ یار یہ تو کیا بات ہوئی. اچھا باس وہ ہوتا ہے جو اپنے سبارڈینیٹس کو پروجیکٹ کرتا ہے اور اپنی سکسیشن تیار کرتا ہے. اچھا باس تو وہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آئیڈیا چور ہوتے ہیں. اچھا, کامران صاحب سب سے بڑا ستم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ ایک تو وہ آ گئے اور اگلی صبح انہوں نے آپ کو آگے بتایا کہ یار کل میری یہ پریزنٹیشن ہے, تو میں تو ابھی آرگنائزیشن کے سے اتنا اویئرنیس میری نہیں ہے, تو آپ یہ بنا دیں جس کو صبح میں نے پریزنٹ کرنا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ کیپیبل, میں تو ابھی یہ نہیں کر سکتا, میرے پاس یہ اطلاع ہے نہیں, تو آپ کریں.
اچھا وہ رات جو آپ پریزنٹیشن جو کہ کبھی آپ سوچ رہے تھے کہ اس پوزیشن پہ جا کے میں نے دینی ہے, ہاں جی ہاں اب وہ آپ کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں جی جی جس کے نیچے ان کا نام آنا ہے اور کلیپنگ ہونی ہے, اور پھر وہ جو اس انسان پہ گزرتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو اس وقت وہ پھر ریونج میں آتا ہے. بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے, اور اس کا بھی حل ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کو ایکسیپٹنس کا اصول سمجھنا ہے. ہاں بلوغت کیا ہے, میچورٹی کیا ہے. میچورٹی یہ ہے کہ کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں. اچھا بچے اس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں, یہ جو برے باسز ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ کو جب آپ بالغ ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو بچہ ہے, اس کو کھلونوں سے خوشی ہوتی ہے. یور جاب از ٹو میک ہم لک گڈ. باس کے پیٹ پیچھے بھی اس کی تعریف کرے, سنسیئر تعریف, چاپلوسی نہیں, کیونکہ ہر شخص میں کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے جو تعریف کا مستحق ہے. تعریف تو آپ بہانے ڈھونڈے, موقع ڈھونڈے, اور باس کو یہ خبر پہنچتی رہے گی تھرڈ پارٹی سے, یہ تمہاری بڑی تعریف کر رہے, تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں. جس طرح بری خبر پھیلتی ہے اسی طرح اچھی خبر بھی جاتی ہے. اور جو میچور ہوتا ہے نا بندہ, وہ عمر سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ دینے والا ہوتا ہے. امیچور جو ہوتا ہے وہ لینے والا ہوتا ہے. اس کو کیا چاہیے, کریڈٹ چاہیے, اس کو کیا چاہیے, تھپکی چاہیے, اس کو کیا چاہیے, شہرت چاہیے. جس کو یہ ساری چیزیں چاہیے وہ بچہ ہے, اور جو ان چیزوں سے مبرہ ہے وہ بالغ ہے. اور یقین جانے جتنا آپ دوسرے کو موقع دیں گے کہ وہ چمکے, ملک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگے نہ بڑھیں. کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ پروموٹ ہو کے آپ کے راستے سے باہر ہو رہے ہیں اور آپ آگے آ رہے ہیں. تو پنگا نہیں لینا ہے. اگر ٹرک آ رہی ہے سامنے سے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, یہ رانگ سائڈ ہے, آپ مر جائیں گے, ہٹ جائیں, سائڈ میں وہ جائے گا, خود ہی ٹکے گا کہیں جا کے. تو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے باس سے اگر تنگ آئے ہوئے ہیں تو کوئی کوشش ایسی کریں کہ اتنا اچھا کارکردگی اس کے ڈپارٹمنٹ کی آپ کرا دیں کہ اس کی پروموشن ہو جائے. اچھا تو پھر آپ, اچھا لیکن ایک نام جگہ بن جاتے ہیں. ہاں لیکن نا امیدی بھی تو ہے. ہاں یہ سب بڑے ظرف کا کام ہے ویسے, یہ پریکٹیکلی یہ کرنا. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں ہمیں تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ سر بڑا انتظار ہے. اچھا اگلا بندہ ہی نالائق آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ جائے تو ایسے شخص کے ساتھ تو میں چاہوں گا کہ آپ کنارہ کر لیں, اور اس ایمان کے ساتھ کہ آپ کارآمد ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں جاب ملے گی, اور عظمت کردار میں ہے, کرسی میں نہیں. اور میری والدہ نے یہ سکھایا تھا کہ بھائی جتنی چادر اتنا پھیلاؤ, یعنی کہ تم وہ زندگی گزارو جس بجٹ میں ہو. اب یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ یار اس کو پروموشن مل گئی, وہ آگے بڑھ گیا, میں ادھر نکل گیا, یہ جو ریٹ ریس ہے, اس کو ریٹ ریس کہتے ہیں نا. ان ریٹ ریس whether you win or lose you remain a rat. اب یقین جانو میں کیا کماتا ہوں, کون سی گاڑی چلاتا ہوں, اس سے کسی کو سروکار نہیں ہے. میں کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں, کتنی دعائیں کماتا ہوں, کتنے دلوں میں رہتا ہوں, اس سے غرض ہے. دولت تو وہ ہے. اور آپ نے وہ باب مارلی کی کہاوت سنی ہوگی نا, جو کہتا ہے سم پیپل آر سو پور. اتنے غریب ہیں کچھ لوگ, اتنے غریب ہیں, ان کے پاس سوائے پیسے کے وہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں بالکل, آپ نے سنا ہوگا, باب مارلی کی سینگ ہے. آج بالکل. تو میرے جو سننے والے, ہمارے سننے والے جو ہیں, میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھو, اگر تمہاری روزمرہ کی زندگی چل رہی ہے, اگر اے سی ہے نہیں ہے, اگر پنکھے سے گزارا ہے تو پنکھے سے گزارا ہے, شکر کرو کہ زندہ ہو, شکر کرو کہ چھت ہے, شکر کرو کہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. اور اگر گاڑی نہیں ہے تو موٹر سائیکل ہے, موٹر سائیکل نہیں ہے تو بائیسیکل ہے, لیکن پیر تو ہے, ٹانگیں تو ہیں. تو شکر میں جتنا ہم اپنا وقت گزاریں گے, اور کمپٹیشن میں نہ رہیں کہ کون آگے نکل گیا. بھائی جو آگے نکل رہا ہے وہ اس کے نصیب پہ ہے, اس کو جانے دو. تم اپنے آپ سے یہ نہ پوچھو کہ وہ کیوں آگے نکل گیا, اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو اور کارآمد بنا سکتا ہوں. اور اگر ہم اس سوچ میں آ جائیں اور عظمت کردار میں ڈھونڈیں, یقین جانے سکون کا راستہ ہے. اچھا سر, اب یہ سارے حالات پیدا ہوئے جو ہم ڈسکس کیے, کارپوریٹ کے اندر ایک شخص نے سارا کچھ دیکھ لیا, چیلنجز آئے, نپٹا ان سے, اور کہیں نہ کہیں ان تمام باتوں پہ وہ عمل کر چکا ہے جو ہم نے ابھی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا یا سجیسٹ کیا. اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں. اچھا یہ سوچ
اس کریکٹر کی نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے نوجوان کی بھی سوچ ہے، اور یہ بڑا الارمنگ لگ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کی سوچ رہا ہے. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس ملک سے چلے جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے، اس میں ہر شخص کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی زندگی کی حکمت عملی کیا ہے، اس کے لائے عمل کیا ہے، اور ذاتی صورتحال کس نوعیت کی ہے، کیونکہ یہ ایک جنرل پرسکرپشن تو نہیں ہو سکتا. صحیح. تو تجزیہ کر کے دیکھنا اپنی صورتحال، کمٹمنٹس کیا ہے فیملی کی، محلے میں کیا کمٹمنٹس لوگوں کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اگر دال نہ گل رہی ہو کسی وجہ سے اور اسٹریٹجی میں آپشن ایک مل رہا ہے باہر جانے کا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو اس سے بہتر اور کچھ ہو نہیں سکتا کہ شخص جو ہے اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اس اپرچونٹی کو اویل کرے، خواہ وہ ہائر ایجوکیشن ہو یا وہ کوئی ٹیکنیکل کریئر ہو. باہر جانے سے دو فائدے ہوتے ہیں اس شخصیت کو بھی اور فیملی کو بھی. ایک تو آمدن فیملی کو ملنا شروع ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ باہر جا کے اپنی سوچ میں بھی کشادگی لاتے ہیں، اور آپ نئے طریقے، نئے کلچر سے واقف ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس نیت کے ساتھ اگر آپ جائیں کہ بھئی اس مٹی سے آپ کا تعلق ہے، اسی خمیر کے آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرکز تو یہ دیا ہے لیکن دنیا گول ہے. آپ گھومیں، آپ کام کریں، آپ اپنے صلاحیت میں اضافہ کریں، اور پھر اس کے بعد جب بھی موقع اجازت دے گا آپ کی روح تڑپے گی واپس آنے کے لیے. اور آپ واپس آئے. دیکھیے میں بھی تو آخر 20 سال لندن میں رہا، اور جب پاکستان آیا تھا 91 میں بڑا خوش تھا، اور آج تک خوش ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن میں باہر رہ کے آیا ہوں تو خوش ہوں. جو نہیں گیا ہوا وہ تو حسرت میں رہے گا. وہ 5 سال گزارے، وہ 10 سال گزارے، لیکن آئے گا ضرور. کیونکہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جتنے افراد باہر گئے ہوئے ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ حالات تھوڑے سے سازگار ہوں، وہ آ جائیں گے. اچھا، لیکن یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ جتنا وقت جو ہے جو ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیلنٹ سارا جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے. جی جی جی. تو پھر آپ اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر سارے ٹیلنٹڈ لوگ چلے جائیں گے اور وہ سرو کریں گے جا کے دوسرے ممالک میں، تو پھر ہمارے ملک کو کون سرو کرے گا؟ توازن ایک بڑی پیاری چیز ہے. اس میں نظریاتی توازن بڑا لازمی ہے، اس لیے کیونکہ جب ہم تھریٹس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو یہ بھی جاننا ہے کہ تھریٹس اگر ہیں تو اپرچونٹیز ہیں، اپرچونٹیز ہیں تو تھریٹس ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہے. کچھ لوگ جب تھریٹس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو بس وہ تھریٹس پہ ہی فوکس کرتے ہیں اور اسی میں غرق بڑھ جاتے ہیں. تھریٹس ہے تو پھر اپرچونٹیز کو تلاش کریں، اور اپرچونٹیز ہے تو تھریٹس کا خیال کریں. اس کے نشے میں نہ ڈوبیں اور نہ ہی اس میں آپ پریشان نہ رہیں. لیکن مجھے توازن ضروری ہے. آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ کسی کو روکا جائے کہ آپ یہیں رکیں اور یہیں کام کریں. دیکھیے وفاداری کا تعلق آپ کی نیت سے ہے. اگر آپ خود کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. یہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. میں ابھی آپ کو ایک ادارے میں جب گیا تو میں نے سوال پوچھا. وہاں پر مالکان بھی تھے، انتظامیہ بھی تھی، اور کچھ افسران بیٹھے تھے. 40 کا گروپ تھا. تو میں نے ایسی سوال پوچھا کہ بھی لائلٹی کیا ہوتی ہے، وفاداری کیا ہوتی ہے. تو ایک صاحب فوراً کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ادارے میں 30 سال ہو گئے. اچھا. انہوں نے یہ کہا تو وہاں ایک جیسے ایک پلر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو میں وہاں بے ساختہ اس پلر کی طرف گیا اور اس کو ڈرفٹ کیا اور کہا کہ چپکنے کو وفاداری نہیں کہتے. دیکھیں وفاداری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی تو ہم نے ٹینیور سے لگایا ہوا ہے. اس ٹینیور میں کتنے لوگ آپ نے ڈیولپ کیے، اس ٹینیور میں کتنوں کو آپ نے مواقع فراہم کیے، اس ٹینیور میں کتنا فائدہ آپ نے ادارے کو پہنچایا. آپشنز کے ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اداروں میں چوئنگم کی طرح چپک جاتے ہیں. اچھا، اس کو وفاداری آپ نہیں کہہ سکتے. شاید جو میں سمجھاؤں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک پوزیشن کے اوپر، یا چلیں جو تھوڑا سا وہ حادثاتی چینج ہے جو کہ مجبوری میں کمپنی کو کرنا پڑا وہ ملا، اس کے علاوہ آپ اسی
جگہ پہ رہتے ہوئے اگر آپ نے 30 سال گزار دیے اور کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کیا. اگر کی بھی ہے تو آپ نے خود کے ساتھ زیادتی کی. خود کے ساتھ کی ہے. کیونکہ دیکھیے ہمیں وقت کے ساتھ گرو کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, یہ ہمارا تقاضا ہے ہمارا. اگر آج ماضی سے بہتر نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی کام اگر ہم صبح شام کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گرو نہیں کر رہے. ہمیں اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کرنا ہے. کوئی ایسا پیرامیٹر ہے کہ کوئی شخص یہ گیج کر لے اس پیرامیٹر سے کہ مجھے, یا پھر ایک سرٹن ٹائم ڈیفائن ہو کہ آپ کو کسی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے اتنا وقت گزارنا ہے, ریسپیکٹو آپ کو گروتھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لرننگ ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا, میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی جاب رول میں آپ 3 سے 5 سال سے زیادہ نہ لگائیں. کسی جاب رول کے اندر ایسے جاب رول کو ذرا کلیئر کر دیں کہ مثلاً اگر آپ مینیجر ہیں سپلائی چین کے, اچھا, اور آپ اس رول میں رہے ہیں 4 سال 5 سال, تو اب آپ اپنی اسی عرصے میں سکسیشن تیار کریں, اپنی ٹیم میں سے کسی کو لائیں اور HR سے مشورہ کریں, بات کریں کہ بھئی میں اپنی ویکنٹ پوزیشن کر رہا ہوں اور ان کو لانا چاہ رہا ہوں, تاکہ وہ بھی اطلاع میں رہیں. آپ نے کسی کو سکسیڈ کرایا تو دعا آپ نے وہاں سے بھی کمائی, ادارہ بھی خوش ہوا کہ بھئی آپ اب فارغ وہاں سے ہوئے ہیں, کہیں اور کام آئیں گے. اور اگر کوئی ویکنسی ادارے میں نہیں ہے تو آپ کے لیے دروازے اور کہیں کھل جائیں گے. تو اپنے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور یہی وفاداری کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ جائیں بھی ڈھنگ سے اور آئے بھی ڈھنگ سے. لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم لائن شاید آپ نے بتا رہے کہ نہیں, ٹائم لائن کوئی ایسی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ 3 سے 5 سال کسی ایک جاب رول میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جب کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو گروتھ آتی ہے, اور جب آپ نیا کام کرتے ہیں جو آپ نے پہلے نہ کیا ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذہن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں, پھر آپ اور سیکھتے ہیں اور ویلیو ایڈ کرتے ہیں, تو آپ اور سدا جوان رہتے ہیں. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں, ورنہ تو انسان جب سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو یقین جانے زوال پذیر ہو جاتا ہے. تو کمپنی سے شفٹ کرنے والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کریں. اگر آپ کو فرض کریں ادارے میں اپرچونیٹیز اتنی نہیں مل پا رہی کیونکہ ادارہ چھوٹا ہے, اس میں زیادہ ورائٹی نہیں ہے, آپ نے 2-3 شعبوں میں کام کر لیا, موقع نہیں مل رہا, تو پھر اب آپ HR سے بات بھی کر لیں اور کہیں کہ دیکھیں اب میں نئے مواقع ڈھونڈ رہا ہوں, اس بہانے کسی اور کو آپ آگے کر دیجیے, وہ بھی موٹیویٹ ہوگا, اور میں تلاش کر رہا ہوں, آپ مجھے اچھی سی ریفرنس دے دیجیے. اچھا سر, آج کل ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے, اب یہ آرگنائزیشن کی کمپلین جی, اس سے پہلے تو ہم ایڈریس کر رہے ہیں آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے بنیادی, وہ یہ ہے کہ اب یہ لائلٹی بھی یہاں کہیں نہ کہیں انوالو ہے کہ کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے, ہم ہائر کرتے ہیں, اور ہائرنگ کے ٹھیک 3 ماہ کے بعد وہ سوئچ کر جاتا ہے. جی, اچھا, اب کیونکہ لوگوں کو جلدی گروتھ لینے کا شوق ہے, اب ایک اور جین زی جو ہے جی وہ تو ایسی بات ہے, ان کا الگ مزاج ہے, الگ ٹیمپر. جی بالکل. اچھا, یہ والا اس کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سیلری کم تھی یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو ٹرن اوور بہت زیادہ ہے. تو اب مینیجر کو اس کے اوپر پریشر ہے HR کی طرف سے کہ یار تم ٹیم یا آرگنائزیشن کی طرف سے کہ یار آپ سے بندے نہیں رک رہے, یہ تو ہر 3 دن بعد ایک بندہ چلا جاتا ہے. اچھا, پھر نئی ہائرنگ جو ہے وہ پھر اگین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل ہے. اب پھر جب یہ اتنا زیادہ ٹائٹ پوزیشن ہوتی ہے, پھر رانگ ہائرنگ ہوتی ہے. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے. اب جب رانگ ہائرنگ ہوتی ہے تو ملٹیپلائی کرتا ہے, پھر وہ بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو اب یہ سچویشن جو ہے وہ کوئی آرگنائزیشن اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پر یہ جو امپلائی ٹرن اوور کا جو معاملہ ہے نا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, انسٹافون ایک کمپنی ہوتی تھی اور پاکٹیل. ہاں جی, یہ 2 ٹیلی کام کمپنیز ہوتی تھی. اب پاکٹیل تو زونگ ہو گیا, اور انسٹافون ملے کام کی کمپنی تھی, اب وہ زم ہو گئی کہیں اور. تو انسٹافون میں ان دنوں جب میں ان سے ملا تھا 92-93 میں, ان کے یہاں اسٹاف ٹرن اوور واز 150%. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 3 مہینے بعد وہاں جاتے تو آپ کو نئے چہرے نظر آتے سوائے 2-3 کے جو وہی ہے. اچھا, یعنی یہ حال تھا. اور ادھر مجھے انگیج کیا گیا تھا موٹیویشن سیشن چلانے کے لیے. تو میں نے CEO سے بات کی, اسٹیون چائلڈز ہوتے تھے وہاں پہ, اور ان سے چند سوالات کے, اور میں نے کہا سر اس کمپنی کا فیوچر کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. صاف کہتے ہیں, سچ کہتے ہیں. اچھا,
پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے شعبوں میں کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو جب بڑی تصویر کا ویژن کا آئیڈیا نہیں ہے تو وہ کیسے موٹیویٹ ہوں گے؟ وہ ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایسی سچی بات، کڑوی بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ ایسے ماحول میں کیسے موٹیویٹ کریں؟ تو ان سے پھر میں نے یہ گزارش کی کہ اگر میں ان لوگوں سے ملتا ہوں تو ان کو یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ وہ اگر یہاں خوش نہیں ہے تو کہیں اور اپنا راستہ ناپیں. انہوں نے کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اچھا، ہاں زیادہ تھا. ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو یہاں ہوں وہ دل سے کام کریں اور ڈھنگ سے کام کریں، اور نہیں کر سکتے تو دفعہ ہو. اچھا، اتنا کلیئر موقف تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسٹاف ٹرن اوور کے حوالے سے ایک بہت اہم خیال یہ ہے کہ پیپل جوائن کمپنیز، لوگ اداروں کو جوائن کرتے ہیں. بڑے بڑے نام ہوتے ہیں تو لسٹ ہوتی ہے، تو سب کی کچھ فیوریٹ کمپنیز ہیں. میں یہاں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ کہیں گے دیکھو وہ اس کو فیور کر رہا ہے، اس کو فیور کر رہا ہے. لیکن امپلائر برانڈز ہیں، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں کہ بھائی واٹ آر دا ٹاپ 5 کمپنیز دیٹ یو ووڈ لائک ٹو اپلائی. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ایف ایم سی جی میں ہوگا، تو کوئی آئل اینڈ گیس میں ہوگا، تو اس طرح کے کچھ نام ہیں انڈسٹریز میں. تو کمپنی جوائن تو کر لیتے ہیں، چھوڑتے کیوں ہیں؟ پیپل لیو باسز، دے ڈونٹ لیو کمپنیز، جس سے آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا. اور باسز کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ باسز جو ہیں وہ ان کی پوٹینشیل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن آ رہی ہے، جو آج 22، 23، 24، 25 سال کی ہیں، اور ان سے میرا بہت انٹریکشن ہے نوجوانوں کے ساتھ، ان میں اتنے پیارے خیال ہوتے ہیں کہ باسز سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم آج آ کے ہمیں بتا رہے ہو. ایگو کو مسئلہ بنا لیتے ہیں. If people feel valued, if they feel heard, and if their suggestions are at least given a chance, a hearing, تو وہ کیوں نہیں موٹیویٹ ہوں گے؟ وہ کیوں نہیں کام کریں گے؟ مجھے لگتا ہے سر ہر سال کے بعد بہت تبدیل کر دینا چاہیے. 40 لوگوں کو ہر مہینے آپ چینج کرنے سے بہتر ہے جی، ہر سال جو ہے وہ آپ ایک چینج کریں اور ایک فریش مائنڈ اوپر لے کے آئیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے شوکت خانم ہاسپٹل کا میں آپ کو ذکر کر سکتا ہوں. میری جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو بات ہو رہی تھی کہ سی ای اوز ہر سال بدل رہے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں بہت پہلے کی، 96، 97 کی. اور تو میں نے سوال یہ کیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، 1 سال ٹکتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو باقاعدہ سروے کیا ہے ٹاپ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے سی ای اوز کی جو سیلریز ہیں، ہم بینچ مارک کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ جا رہے ہیں. تو میں ہنسا، اور ہنسا اس بات پہ کہ آپ نے یہ کیسے طے کیا کہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن کو آپ کیسے کمپیئر کر رہے ہیں ود اے کمرشل فارماسیوٹیکل انڈسٹری؟ یہ تو بالکل گال نہیں کرتی. پیپل لیو فار دا ریزن دے جوائن. یہ ایک بہت سمپل اصول ہے. پیپل لیو فار دا ریزن دے جوائن. جس وجہ سے انہوں نے ایک کمپنی میں شمولیت حاصل کی ہے، اگر وہ وجہ کہیں اور بہتر ملے گی تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اگر کلچر تھا اور کلچر ان کو ایسا مل گیا کہ دوسری جگہ نہیں مل رہا، وہ ٹکے رہیں گے. اگر مراد تھی، اگر بہتر مراد کہیں اور مل گئی، دیکھیے مراد میں تو ادارے مقابلہ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. جو نان کمپیٹیٹیو ایریا ہے جہاں پر آپ واقعی کھیل سکتے ہیں وہ کلچر ہے. اگر ادارہ ایسا کلچر بنائے جہاں پر عزت بھی ہو، جہاں پر شراکت بھی ہو، جہاں پر کھلی فضا ہو، جہاں پر آپ کو گروتھ کے مواقع مل رہے ہو، آپ کو ایک اچھا محسوس ہو، ایسا ماحول ہو، کون اس ماحول کو چھوڑ کے جائے گا؟ وہ آدھی تنخواہ پہ بھی کام کرنے کو تیار ہوگا. لیکن اگر آپ صرف پیسوں پہ کھیل رہے ہیں تو پھر تو ٹرن اوور. ایسا دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے کہ ریفرینڈم ہو باس کے اوپر؟ نہیں. یہ کارپوریٹ میں ایسا مطلب آپ لگے کہ یار یہ جو ایچ او ڈی ہے، ہاں جی ہاں جی، تو اب یہ ایچ او ڈی کیسا پرفارم کر رہا ہے؟ کیونکہ ایچ او ڈی تو سب کے پریزر کر رہا ہے بیٹھ کے اوپر، لیکن نیچے والے لوگ اگر چاہیں کہ ہمارا ایچ او ڈی ٹھیک نہیں ہے. ریفرینڈم تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 360 فیڈ بیک ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں
آپ کے ایک آل راؤنڈیڈ ویو آف مینیجر، جس کے اندر ان کے سب ڈائریکٹ رپورٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے پیئرس بھی ہوتے ہیں، اس کے سینئرس بھی ہوتے ہیں. ان کی جب ایک کمپلیٹ پروفائل آتی ہے اس مینیجر کی، فرام دا سینئر، فرام پیئرس اینڈ فرام دا جونیئرس، تو اس کو ڈیولپمنٹل انپٹ ملتی ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور ان چیزوں پہ آپ کو تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک ٹول ہے جو کہ مس یوز بھی ہوا ہے، کیونکہ اگر میری ذاتی آپ سے کوئی لڑائی ہے تو میں تو موقع کی تلاش میں ہوں گا کہ یہ کوشچنیر آئے تو میں آپ کو ایسے گندے نمبر دوں گا، کیونکہ کبھی کبھی ذاتیات آ جاتی ہیں. لیکن سر اگر باس کی ذاتی لڑائی ہے تو یہ تو اس کے اوپر کر سکتے، اس کا اختیار ہے، لیکن اب سبارڈینیٹ کا اختیار نہیں ہے. بہرحال کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ ہے، ڈیموکریسی تو ہے نہیں. لیکن یہ وہ تو نہیں سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انجسٹس کمپنیز کرتی ہیں. اب حیران ہوں گے کہ پیپل سروے ہو رہے ہیں، کلائمیٹ سرویز ہوتے ہیں اداروں میں، باقاعدہ سالانہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، پلس سروے بھی کہتے ہیں اس کو. اس سے ایک اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سی ای او جیسے اب جیف بیزوس ہے، امیزن بہت بڑا ادارہ ہے، 6 لاکھ سے زائد لوگ وہاں کام کرتے ہیں. اب ایک سی ای او ہے، ادارے میں ایک ہی سی ای او ہوتا ہے اور بہت سے اور لیڈرشپ کے رولز ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ایشوز ہوتے ہوں گے وہاں پر. 6 لاکھ کا عملہ ایک ادارے. اگر ہر بندہ مہینے میں ایک ایشو بھی ریز کرے تو 6 لاکھ. آپ غور تو کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو دیز پیپل مینیج. تو یہاں پر ایک بڑا سمپل ٹول ہوتا ہے کہ بھائی اب وہ سی ای او جو ہے اس کے ماتحت 10 لوگ ہیں. اب اس نے ان 10 لوگوں کی اتھارٹی، کیپیبلٹی اینڈ ریسورسز کا دیکھا ہے. بس ہوں گے 6 لاکھ، لیکن اس کا جو مین غرض ہے وہ اس کے جو 10 ڈائریکٹ رپورٹیز ہیں کہ کیا ان کے پاس وہ ریکویزٹ اتھارٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ریسورسز ہیں. اس کا تو فوکس ان 10 پہ ہے. اچھا، جب یہ ان 10 کو کرتا ہے تو ان سے طلب کرتا ہے کہ تم اپنی جو رپورٹیز ہیں ان کی اتھارٹی، کیپیبلٹی اور ریسورسز کو دیکھو. اچھا، اب یہ تو اس نے کر دیا. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ٹور پہ نکلتا ہے. اس کا کام سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. اچھا، سٹوری ٹیلنگ کیا؟ وہ اچانک اس ویئر ہاؤس میں پہنچ گئے، اس دفتر میں پہنچ گئے، جہاں ریجنل آفیسز وغیرہ ہیں، وی سی او صاحب بغیر بتائے. ایک ہوتا ہے نا جب آپ بتاتے ہیں تو لال قالین بچھ رہی ہے، ڈسٹنگ ہو رہی ہے، جس نے ریڈ ٹائی پہنی ہو بلو پہن لیتا ہے، اس قسم کا. نہیں تو وہ پہنچ جاتا ہے اور اچھا جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ کام کیسا چل رہا ہے. اچھا، کچھ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بیزوس آیا ہوا ہے، اور کچھ کہتے ہیں وہ دیکھو، اور پھر وہ کہتے ہیں لنچ ٹائم ہو گئی، پھر شام ہو گئی، میں آیا ہوا ہوں، آپ لوگ ذرا جمع ہو جائیں تو گپ لگاتے ہیں. اور پھر وہ کہانیاں شروع کرتے ہیں کہ بھی شروع کیسے ہوا تھا. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ کو یہ لوگ لیوریج کر رہے ہوتے ہیں. یہ ای میل اور واٹس ایپ وغیرہ آپ سمجھ لیں کہ ہے تو بڑی ذرائع ابلاغ میں سہولت تو ہے، لیکن ورڈ آف ماؤتھ کا آج تک کوئی نیم و بدل نہیں ہے. اینڈ دا اسپیڈ آف کمیونیکیشن، ورڈ آف ماؤتھ از فاسٹر دین یوٹیوب اینڈ گوئنگ وائرل. ایک اچھی بات آپ کسی ایک بندے کو بتائے جس کے دل کو لگ جائے، وہ 10 کو بتائے گا. وہ 10 جو ہے وہ 10 کو 100 کو. اب آپ ایکسپونینشلی یو کین ریچ دا ورلڈ پاپولیشن ان لیس دین اے منتھ. ریلیجن کتنی بڑی ایگزامپل ہے اس کی. اور کیا، ہاں، مطلب ریلیجن کے جو میسیجز اسپریڈ ہوئے ہیں ورڈ آف ماؤتھ پہ، کوئی سوشل میڈیا نے. ایکسپونینشل. ہاں جی. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن ٹرن اوور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اداروں کو صرف فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ ریکروٹمنٹ کو صحیح کریں. آپ ریکروٹمنٹ میں وہ وعدے کریں. دیکھیں، ریکروٹمنٹ از ناٹ ون سائڈڈ. ادارے اکثر کیا کرتے ہیں، اتنے اپنے آپ کو کیا ٹیلنٹ کو لینا ہے، ٹیلنٹ کو تو وہ پیکیج بھی اچھا آفر کریں گے، ماحول بھی بڑا اچھا سا دکھائیں گے، یعنی کہ گڈی کو دلہن بنائیں گے. بندہ آ جائے گا، پھر اس کی جو امیدیں ٹوٹیں گی. نہ جو تصویر کھینچی گئی تھی ایٹ دا پوائنٹ آف انٹری، تصویر حقیقت کچھ اور نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ ویسی. اور اگر آپ اس شخص کو پوری حقیقت دکھا دیتے ہیں، ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، تم کس طرح سے اس ادارے میں بہتری لا سکتے ہو، ہمیں بتاؤ. تو جتنا آپ کھل کے بات کریں گے تو یا تو وہ شروع میں ہی نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو سمجھ بوجھ کے آئے گا.
So recruitment and selection has to be as true to reality as possible, as opposed to creating a picture which is not true. اور عموماً اپنے آپ کو ہم ایسا پورٹرے کرتے ہیں جیسے کہ ہم سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے. اس سے بہت مایوسیاں ہوتی ہیں کیونکہ بھائی نو آرگنائزیشن از پرفیکٹ. لیکن سب ادارے کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کو سمجھ کے پھر when there is a match of مزاج بندے کا اور ادارے کا اور ایکسپیکٹیشنز بھی میچ کر جائیں تو پھر ریٹینشن تو دور کی بات. اچھا سر, اب ایک اور چیز کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی رہنمائی کریں, اور وہ ہے قسمت. اچھا, اب یہ سارے حالات جب پیدا ہوتے ہیں, ہم اب اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے. اچھا ایک چیز اور we go to قسمت. اچھا, یہ ٹیلنٹ کی جو بات ہے نا, اور برین ڈرین کی جو بات, جی جی جی, آپ یقین جانیں ہر حال میں دیکھیں اٹس اے تھریٹ کہ اتنا ٹیلنٹ جا رہا ہے جس میں اتنا انویسٹ کیا گیا ہے اور اب یہاں نہیں ہے. جو نہیں ہماری دیکھیں اللہ کی مخلوق تو یہاں ہے, اگر وہ زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ ہمیں ڈیفیشنسی پوری کرنی ہے. پوٹینشیل ہر انسان میں ہے. کون سا شخص کون سا رول پلے کرے گا وہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم ایجوکیشن فراہم کریں گے, اویئرنیس فراہم کریں گے. تو when people move out they create space for others who have been in the dark. They come to the surface and ان کی کیپیسٹی کو آپ بڑھائیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہر شخص ٹاپ پہ جائے گا. ہمیں جتنے لوگ درکار ہیں اتنے کافی ہیں. اس ملک کے مقدر کو بدلنے کے لیے 50 لوگ چاہیے. اچھا, تو وہ 50 لوگ پروڈیوس ہو جائیں تو وہ تو ہے. ہاں, اچھا, اور ہمیشہ ہوں گے. اچھا, 20 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی ہے, آپ 50 لوگ نہیں نکال سکتے. بالکل ہیں, ہر وقت ہوں گے. اب سر یہ ایک بڑی لانگ ڈبیٹ ہے کہ یہ 50 لوگ کہاں سے آئیں گے اور پھر یہ کیا چیلنجز ہیں ان کے ساتھ. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جس ٹاپک کو یہ مقدر کی آپ نے بات کی, یہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے سر. اچھا ایک چیز اور ہے. اچھا 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 کلامی. اچھا دیکھیے 50 میں نے کہا نا, ٹیلنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹیلنٹ از ٹیلنٹ اونلی وین اٹ ملٹیپلائز اٹ سیلف. اگر ٹیلنٹ میں ہوں ٹیلنٹڈ فرض کر لیں اور میرے گرد اندھیرا ہے تو پھر یہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو اس کے چاروں طرف ٹیلنٹ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو. یہ ہے ٹیلنٹ. یہ ٹیلنٹ تو ہے, لیکن سر آپ ہم نے جیسے مضر ہے, بہت مضر ہے. آغاز میں یہ کیا کہ کچھ چیزیں سر جو ہے نا وہ سوسائٹی میں پریکٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں سرو کرنے والا, چاہے وہ کسی ادارے میں کر رہا ہے, سروسز میں سرو کر رہا ہے, انسیکیورٹی جو ہے نا سر وہ بڑی ضروری ہو گئی ہے. تو ایک عام سا محاورہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے دیے سے آپ کو روشنی تو دے سکتا ہوں لیکن میرے دیے کا تیل نہ چھن جائے. وہ بلیف والی بات. ہاں, بلیف والی بات ہے. تو لوگوں کو خوف ہے کہ میرا دیا نہ بجھ جائے. ٹھیک ہے, تو روشنی دینے کی حد تک لوگ کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ضرورت یہ ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں, آپ جتنا کریں, اور وہ آپ کا کنٹریبیوشن obviously آپ کو بھی اوپر لے کے جائے گا. بالکل. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ بلیو والے سسٹم کے اوپر اگر ہم بات کریں تو now coming to قسمت والی بات, کیونکہ میں بڑی دیر سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب سارے حالات جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس بچ جاتا ہے. بینگ مسلم ہمارا فیتھ ہے اور یہ بڑا سپورٹ کرتا ہے ہمیں, اور وہ اس میں سے سب سے اہم ہے کہ میری قسمت ہی اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو قسمت ہے سر اس کا کتنا کردار ہے ایک انسان کی زندگی میں؟ آپ نے ماشاء اللہ بڑے ادوار دیکھے ہیں زندگی میں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آیا کہ یار میں نے کام نہیں کیا لیکن لت کام کر گئی تھی. دیکھیے تقدیر اور تدبیر ایک پہلو ہے اس میں, اور قسمت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور یقین جانیں ہر شخص قسمت کو اگر سمجھ لے تو قسمت بنائی بھی جاتی ہے اور قسمت ہوتی بھی ہے. ہمیں بیٹنگ کی مثال, پاکستان میں کرکٹ کا بڑا لوگوں کو شوق ہے. آپ نے چھکا مارا, فیلڈر اتنا اچھا تھا کہ اس نے کود کے کیچ کر لیا, اور اگر نہ کیچ کرتا وہ چھکا تھا. آپ نے اپنا کردار کو ادا کیا لیکن مقابل جو تھا وہ آپ سے بھی بہتر نکلا. تو اب
وہ قسمت جو ہے وہ آپ کو ایک حد تک تو سپورٹ کرتی ہے، لیکن ساتھ میں قسمت کے اسکل کا ہونا بڑا ضروری ہے، ہنر. تو ہنر مند کافی نہیں ہے، قسمت کافی نہیں ہے، دونوں کا امتزاج ہونا ضروری ہے زندگی میں. اور کبھی آپ کا قسمت ساتھ دے گی اور کبھی نہیں دے گی. اور ہر وہ شخص جو ایک مثبت عقیدہ رکھتا ہو وہ یہ کہے گا کہ اگر یہ نہیں ہوا جو میں چاہتا تھا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے. اور یہ جو ایک پہلو ہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کوشش کی اور مجھے نہیں ملا اور ہم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. اسی نہ ہونے کو ہم اگر مثبت رنگ دیں کہ شاید اس میں کوئی بہتری تھی. مجھے لگتا ہے زندگی میں جب ہم انتخاب کرتے ہیں کسی بھی ڈومین کا، کسی کام کا، تو وہ انتخاب بھی یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آپ کے اس کام کرنے میں، مثال لے لیتے ہیں، چلے میں ایک لوڈو کھیلنے والا شخص جو ہے اور ایک شطرنج کھیلنے والا شخص جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا انتخاب ہے نا. جی. اب لوڈو والے نے پورا قسمت پہ چلنا ہے کہ میرا چھکا آئے گا تو میری گوٹی باہر آئے گی. شطرنج والے نے ڈیسیژن کرنا ہے ہاں جی تو جیتنا ہے. یس یس ٹھیک ہے. یس تو اب یہ لوڈو اور شطرنج کے کھیل میں جو فرق ہے، یس انسان اپنی زندگی میں لوڈو کا انتخاب کر رہا ہے یا شطرنج کا کر رہا ہے، یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کی قسمت کیسی ہوگی. کہ میں اپنا کوشچن نہیں، بہت آپ نے اہم پہلو دیکھیے. آپ لوڈو میں تو آپ زیادہ تر قسمت پہ ہی کھیل رہے ہو. 90% خاص قسمت کا ایلیمنٹ ہے. تو 10% برین یوز ہو رہا ہوں، 10% ٹائمنگ اور وہ سارا کچھ. جبکہ چیس کے اندر میجورٹی آف یور انٹویٹو کیپیسٹی. کیونکہ شطرنج میں بھی آپ 2 موو سے آگے جب سوچیں گے تو اتنے مینوورز ہوتے ہیں کہ انٹویشن ہیز ٹو ٹیک اوور. جی بالکل. ریشنالٹی کانٹ ہیلپ یو ہے، اور وہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. تو زندگی میں بھی یہی ہے، ہار جیت جو ہے نا وہ تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. کسی شخصیت کو آپ آزما کے دیکھ لیں تاریخ میں، جی جی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 100 ہار میں ایک جیت ہے. اور اگر وہ شخص ان 100 ہار کو قسمت پہ ڈال دے گا تو وہ جیت سے دور ہو جائے گا. یعنی لگے رہنا، دبی رکھ، جاری رہنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے آپ کے راستے میں اتنے دشواریاں آئیں گی اور رکاوٹیں آئیں گی اور ناکامیاں آئیں گی کہ وہ زینہ بنیں گی ان لوگوں کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الٹیمیٹ وکٹری از مائن. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں. آج تک میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جتنوں سے میں ملا ہوں کامیاب دنیاوی اعتبار سے کہ جنہوں نے ناکامی کا منہ نہ دیکھا ہو. 100 ناکامیوں میں ایک کامیابی ملی ہے. دس از این ایوریج. اچھا، اب اگر میں پہلی 10 ناکامیوں میں ٹھوس ہو جاؤں تو پھر ریزیلینس کہاں گئی، پرسسٹنس کہاں گئی، کنسسٹنسی کہاں گئی. تو یہ ایک ہر ناکامی میں ایک سبق ہے. وہ سبق ہم سیکھ نہیں رہے. ہر غلطی میں ایک سبق ہے. جو شخص ادارے میں کام کر رہا ہے اور غلطیوں سے ڈر رہا ہے وہ کلچر خطرناک ہے. کیونکہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میں سیکھ کیسے رہا ہوں. 90% of what we learn in life is from the mistakes we make. جو ہم غلطیاں کریں گے اسی سے سیکھیں گے. کتابوں سے تھیوری ملتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، کچھ کانسیپٹس ہمارے کھلتے ہیں. لیکن عملاً اگر میں غلطی کروں اور اس پہ غور کروں اور سیکھوں، پائلٹس کو کس طرح سکھایا جاتا ہے؟ سیمولیٹرز میں سکھاتے ہیں. ان کو ہر قسم کے سیناریو سے گزارتے ہیں. ایک انجن کو آگ لگ گئی، ٹربیولنس اس انٹینسٹی کی ہو گئی، اب آپ کا ریفلیکس رسپانس کیا ہوگا؟ اینڈ دے میک مسٹیکس آفٹر مسٹیکس. پتہ نہیں کتنے ویریشنس دکھاتے ہیں وہ سیمولیٹ کر کے. کیونکہ کیا کیا ہو سکتا ہے. جی، کیونکہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے اس وقت آپ مینیو کھول کے کلیہ نمبر ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے، آپ کو فوراً رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ جو ہے، اب آپ بتائیں کتنی مسٹیکس کرتے ہوں گے. thousands and thousands of mistakes in order to reach a point where you are intuitively able to deal with an emergency situation. اچھا سر، تو قسمت ہے، قسمت کا بڑا وہ ہے، لیکن قسمت آپ کے حق میں ہے. ناکامی جو ہے وہ آپ کے مقدر میں ہے، لیکن وہ ناکامی ایک زینہ ہے
آگے بڑھنے کے لیے. اچھا سر، یہ قسمت جو ہے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہم یہ لیں. اچھا، یہ خود بنانے کے جو فیکٹر ہیں، میں اب کنیکٹ کرنا چاہوں گا یہ جو ہم اتنی دیر سے ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلیف سسٹم کے اوپر ہم اگر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں. آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بلیف کو ڈیولپ کرنے میں؟ یا آپ ایک انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار حالات ٹھیک ہیں، جبکہ 4 لوگ کہہ رہے ہو نہیں ٹھیک. دیکھیے، آئنسٹائن نے یہ کہا، بہت ہی پیاری بات کہی کہ آئی ایم گریٹفل ٹو ایوری ون ہو ایور سیڈ نو ٹو می. میں نے ایک کام کرنے کی بات کی، میں نے ایک خیال پیش کیا اور کہا نہیں ہو سکتا، بکواس نہ کرو. اچھا، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حوصلہ شکنی کی، کیونکہ انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں. تو مائنڈ ایکٹیویٹ جو کر دے وہ نو سے شروع ہوتا ہے. میں نے ایک چیز طلب کی، نہیں ہوئی، تو میرا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوا. یہ تھا آئنسٹائن کا نظریہ. اب اسی طرح سے جس صحبت میں آپ رہیں گے اس کا اثر ہوگا. اور یقین جانے، جب میں نے ٹریننگ میں قدم رکھا تھا 1991 میں، مجھے 99% لوگ کہتے تھے کامران کوئی ڈھنگ کا کام کرو. یہ کس کام میں چلے گئے؟ تم کس کا یہ ہوائی فائر ہے بیٹا، اس میں تمہیں ذمہ داریاں گھر کی سنبھالنی ہے. اس قسم کی باتیں میں سنتا تھا. میں کہ ڈھنگ کا کام کیا ہوتا ہے نا، کہ کوئی نیٹنگ یونٹ لگا لو، کہیں جاب کر لو، کم از کم آمدن تو آئے گی. اور جو اپنا شوق پورا کرنا ہے تو جا کے رضاکارانہ طور پہ یونیورسٹیز میں تو ادھر کتاب کر لیا کرو. ہے نہیں سمجھ پایا. اور آپ بھی غور کر لیں کہ 32 سال ہو گئے ہیں. اب اس میں کیا قسمت کو کہوں گا؟ کیا اس میں میرے خیال سے آؤٹ لائرز ایک کتاب ہے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں سب کو. اچھا، میلکم گلیڈویل کی کتاب ہے آؤٹ لائرز. بڑی پیاری کتاب ہے، اگر آپ اس کا خاکہ دکھاتے ہیں تو ہمارے، اس میں وہ کہتا ہے سکسیس کے بارے میں کہ دیکھیں بل گیٹس نے جو کیا، آپ اس کو جو کچھ اس نے کیا آپ آج ریپلیکیٹ کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت کی صورتحال کیا تھی، اس وقت کے حالات جو تھے، کیا ٹیکنالوجی کس طرف جا رہی تھی، اکنامک سچویشن کیا تھی. 90% آف دا فیکٹرز ور ایکسٹرنل، 10% واز بل گیٹس. لیکن وہ ٹائمنگ ایسی تھی، اس وقت جب اس نے یہ شروع کیا تو دم پکڑا. تو اس کی کامیابی کے پیچھے بہت سے فیکٹرز تھے. لیکن اگر آپ ان فیکٹرز کو اگنور کر کے صرف جو اس نے کیا آپ کریں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کو کام آئے. آج کے فیکٹرز بالکل بدل گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اس طرح نہیں آتی. کامیابی آتی ہے کہ آپ اپنی کانٹیکسٹ میں، اپنے پس منظر میں، اپنے حالات میں وہ کریں جس کی ضرورت ہے معاشرے کو. اس وقت ایک ضرورت تھی، آج کچھ اور ہے. ونڈرفل. تو اے آئی اب آ گیا ہے نا. ہاں، آپ مجھے بتائیں 15 سال پہلے تو اے آئی کا ذکر ہی نہیں. نہیں تھا. کامران صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسی لائبریری میں ہوں کہ جس شیلف پہ جا کے جس بک کو میں پک کرتا ہوں تو وہ اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پوری کتاب پڑھی جائے. لیکن اب کیونکہ ہم اس ٹائم ریکارڈ پہ ہیں اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، جی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر کتاب کو تفصیل سے ضرور پڑھیں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی موقع دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور ان چیزوں کو اور ایکسپینڈ کریں. اتنے کم وقت میں میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو اب کلوز کریں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی ہیلدی ڈسکشن ہے اور شاید لوگوں کو اس سے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو ہم اس کو جاری رکھیں. لیکن بہرحال سر، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یاسر بھائی، ایک بات جانے سے پہلے جی میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس ایک فن ہے، اور وہ فن یہ ہے کہ آپ جس سے ملتے ہیں اس کی دماغ کی کھڑکیاں کھولتے ہیں اور پھر آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا ہے. سر، تھینک یو.